حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ابتدا ہے اس لم یزل و لا یزال کے با برکت و مقدس اسم گرامی سے، کہ جو قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب، اور وسیع اتنا کہ اگر طائر تخیل اس کی رحمتوں کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑپڑا کر رہ جائے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، پروگرام حسین والے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، اور میرے ساتھی میزبان ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زہیر عباس۔ ناظرین محترم، سلامتی ہو حسین والوں کی ان آنکھوں پر جو کربلا معلیٰ پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، اور سلامتی ہو حسین والوں کے ان کانوں پر جو ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سننے کے منتظر ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ہے حسین والوں کے ان مبارک قدموں پر جو اپنے وقت کے امام جناب صاحب الزمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی جانب گامزن ہیں۔ ناظرین محترم، آج کا خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گزشتہ دنوں آپ نے محبتیں بخشیں، ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود تھے ایک پاکستان کے نامور معروف و مشہور ہستی۔ آج ہماری خصوصی دعوت پر اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ آپ تمام مومنین کی جو درخواستیں تھیں ان پر عمل کیا، آپ کے میسیجز آئے کہ ان کو اسٹوڈیو میں دعوت دی جائے، اور ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ آج ہمارے ساتھ بیچ میں موجود ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف و مشہور ہستی ہیں، صاحب بیاض جناب شاہد علی بلتستانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام، جزاک اللہ۔ آپ حسین والی ٹیم کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کر ذکر اہل بیت کروں۔ باقی خدا تمام دوستان کی ٹیم کی پوری توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ۔ الہی امین۔ آغا بہت شکریہ، آپ نے اپنی جو ہے وہ ٹف جو ہے شیڈول میں سے وقت نکالا، لیکن آپ اس وقت ٹریولنگ میں تھے، اور آپ سے درخواست کی چونکہ ہمارے مومنین کی جو ہے وہ خواہش تھی کہ آپ تشریف لائیں، اور آج ہمارے بیچ میں انشاءاللہ آپ سے کلام بھی سنیں گے، اور سیدھا آپ مومنین کی کالیں بھی لیں گے۔ جو لائیو کال ہمارا نمبر لگے 0333999680 پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور شاہد بھائی سے بات کر سکتے ہیں، ان سے کلام بھی سن سکتے ہیں۔ کیا کہے گے ملک عمران صاحب؟ شاہد بھائی، آپ کو ابھی بھی آپ کا سفر قبول فرمائے۔ آپ ایام فاطمیہ کے حوالے سے مسلسل سفر میں ہیں، اور مسلسل عزاداری کا سلسلہ جاری ہے، تو کچھ سنائیے احوال، یہ سفر کیسا رہا، کیسا جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جس سفر کے لیے نکلے ہیں اور جن اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے نہیں ہے، انہی کے سائے میں یہ سفر گزرا ہے، تو یقیناً بہت عمدہ اور خوب رہا سفر ماشاءاللہ سے۔ کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ باقی اس راہ پر اگر تکلیف بھی ملے تو یہ ہمارے لیے ان تکلیفوں کا تو نہیں ہو سکتا جو بی بی نے کربلا سے کوفہ سے شام تک جو سفر کیا، تو بی بی اس سفر کے صدقے میں ہمارے عزاداروں کی، ہمارے نوخانوں کی، ہمارے پڑھنے والوں کی سفروں کو آسان فرمائے۔ الہی آمین۔ تو آپ کی طرف آتے ہیں، شاہد بھائی بتائیے گا کہ یہ سلسلہ عزاداری تو ہم ماں کی گود سے ہی، ہمیں پہلا لفظ ہی حسین حسین کرنا سکھایا جاتا ہے، یا علی سکھایا جاتا ہے، تو یہ آپ کا یہ جو سفر نوخانی ہے، یہ کب سے آپ نے اس کا سلسلہ شروع کیا؟ نوحہ خوانی کا آغاز تو کافی چھوٹے جب تھے تو تب سے ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا، لیکن پروفیشنلی جو یعنی کہ ریکارڈنگ کی طرف فرسٹ جو میرا البم آیا تھا، جب سی ڈی وغیرہ اور ویڈیو کی بھی دور نہیں ہوتی تھی، ریل والی کیسٹ ہوتی تھی۔ 2005 میں غالباً میں نے پہلا البم کیا، غالباً میرا 2005 میں 20۔ اچھا، بہت ماشاءاللہ آپ کا البم آگے ریلیز ہو گیا۔ ہمارے سامعین کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں کہ یہ آپ سیلیبریٹی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے عزاداروں کی تو سیلیبریٹی یہ نوح خان، ذاکر، علماء کرامی ہوتے ہیں، تو وہ آپ دنیا بھر کے حسین والوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ
یہ جو ہمارے حسین والے جو یہاں پہ سیلیبریٹی ہمارے سامنے بیٹھی ہے، یہ بچپن میں یہ کب سے نوخوانی کا کیسے شوق پیدا ہوا، کیسے سیکھتے تھے؟ اچھا آپ نے کیسٹ تو آپ نے 22 سال جس طرح آپ نے بتایا نا کہ ہم سب جو ہے وہ ماں کی گود سے ہی عزاداری اور ذکر سننا اور جانا شروع کر دیتے ہیں عزاداریوں میں. تو بیسیکلی وہاں پہ اپنا ایک شروع میں اسکولز میں جب پڑھتا تھا یا مدرسے میں جاتے تھے تو وہاں پہ میلاد کے پروگرامز ہوتے تھے، تو اس میں زبردستی بعض اوقات ہمارے استاد بولتے تھے کہ آپ نے نعت پڑھنا ہے، حصہ لینا ہے. شروع میں نے تقریر کی ہیں، تو تقریر میں کوئی اچھا خاصا میرا رزلٹ نہیں ملا مجھے، یعنی کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو دور کی بات ہے، آخر میں بھی نمبر نہیں آتا تھا میرا، کیونکہ اچھا مقرر نہیں تھا میں. تو یہ کہ خیر استاد نے دیکھا کہ آپ کی آواز تھوڑی اچھی ہے تو آپ نعت خوانی کریں، تو بس وہ نعت خوانی کا ایک سلسلہ. تو دیکھا کہ وہاں پہ شروع میں پھر کچھ انعامات ملنے لگے، تو پھر چھوٹے بچے تھے تو ظاہر بات ہے اور حوصلہ بلند ہوا. تو پھر بس اسی طرح پڑھتے رہے. پھر علاقے کے دستے میں ہمارے سینئر نوا خانوں نے حوصلہ بلند کیا اور آگے کی طرف بڑھایا، انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیں. تو پھر وہ اس وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا. شاہد بھائی بغیر کسی تاخیر کے میں چاہوں گا کہ آج کے اس کا اپنے کلام سے نوازیے گا اور اس بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز کیجیے. جزاک اللہ. بسم اللہ. یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. مثلا سنیے گا، ایام فاطمیہ کے مجلسوں سے بھی فارغ ہوں اور ایام فاطمیہ کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے. یوں تو مریم بھی ہے، ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی. ارے نیک خاتون ہے آسیہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے. بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے. مصرع سماعت فرمائے گا کہ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا. بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا. بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے. یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں.
माशाल्लाह समा बांध दिया आपने माशाल्लाह। थैंक यू। एक ही आपने कलाम में आपने माशाल्लाह हम्द भी, नात का भी समा बांध दिया और मनकबत का भी रंग नजर आया माशाल्लाह। क्या कहते हैं, क्या बहुत कहते हैं। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब। परवरदिगार आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। शाहिद भाई माशाल्लाह आपके बहुत सारे कलाम हमारे नाज़रीन माशाल्लाह आपको जानते हैं और सुनते रहते हैं, और बेशुमार कलाम ऐसे जिनसे आपको इज़्ज़त मिली, लेकिन एक वाहिद जो जिससे आपको मौला ने इज़्ज़त बख्शी, ऐसा कलाम, और उसके बारे में कुछ बताइएगा। वैसे तो परवरदिगार का शुक्र है कि जितने भी कलाम पढ़े हैं उन सब तमाम कलाम, क्योंकि ज़िक्र अहले बैत है तो सबकी एक अपनी एक जी जी एक आइकन कलाम एक बन जाता है। बाकी आइकन कलाम आप यकीन नहीं करेंगे, बेसिकली एक हमारे दोस्त होते हैं मेरे साथ, इब्राहिम बल्तिस्तानी, रिकॉर्डेड उनका है कलाम, अच्छा। लेकिन वो पहचान मेरी बनी है। तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा मैंने लाइव पढ़ा और खुदा दुआ गो है इसी लाइव ट्रांसलेशन से इब्राहिम बल्तिस्तानी के लिए कि खुदा उनकी तौफीकात में भी इजाफा करे। आमीन। लब्बैक या ज़ैनब जो कलाम था जी, अभी हमने सुना। जी बिल्कुल, वो रिकॉर्डेड इब्राहिम भाई ने की हुई है प्रोफेशनली, और इसके अलावा इसको पढ़ने की सादत अक्सर जगहों पे इस नाचीज़ को हासिल क्या बात है। इसके अलावा दो चार कलाम और हैं, जिस तरह के हुसैन आगा 2 साल पहले मैंने किया था कलाम, उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली उस कलाम से। मुदाफ़ियान हरम, सलाम ए मुदाफ़ियान हरम, शहीद के ऊपर एक कलाम किया था, उससे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। और इमाम ज़माना के कलाम से तो बहुत ज़्यादा मिली। सुभान अल्लाह। 2-3 कलाम मैंने इमाम ज़माना पे किए हैं, तो वो जहाँ पर भी पढ़ने जाते हैं तो वो इमाम ज़माना के कलाम की फरमाइश ज़रूर है। मैं मुख्तसर साहब से सवाल करूँगा कि टेलीफोन कॉल्स भी क्यों में है, लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, फरमाइश करना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये तर्ज़ों का क्या तरीक़ाकार, आप कैसे इसको तर्ज़ें खुद बनाते हैं या किसी तर्ज़ निगार से खिदमत लेते हैं? जी, इन लोगों की जो खूबसूरत कलाम जैसे कोई सुनते हैं, जो मोमिनीन सुनते हैं उसको, तो मोमिनीन जानना चाहते हैं कि ये आखिर ये कलाम तैयार कैसे होता है और उस पर कितनी मेहनत होती है, हमें तो और कितने लोग उसके पीछे होते हैं। इनके शायर है, नौख्वान है, पीछे कोई और भी कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं? बिल्कुल, तर्ज़ों के हवाले से ये है कि शायरी आ जाती है हम पे, तो हम खुद भी कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है ना। और फिर बहुत सारे अच्छे दोस्तान हैं, नौखा हैं, जिनका अगर नाम लेना शुरू करूं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उन तमाम नवाखानों से भी जिनसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले, उनको भी सेंड कर देते हैं, तो वो भी हमारी मदद कर लेते हैं। और सराउंडिंग में जितने भी दोस्तान होते हैं उनसे भी शेयर कर लेते हैं। मतलब जो खूबसूरत कलाम तैयार होता है उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लोगों की मेहनत, पूरी टीम का वर्क होता है। बहुत शाद नादिर ऐसा होता है कि कोई एकदम क्लिक हो जाए और पहली बार में बन जाए वो। जी, हमारे साथ इस वक्त कॉल पे मौजूद हैं, उनकी कॉल लेते हैं लाइव। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से बात करेंगे? मैं सैयद शान अली डी खान से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और आज हमारे साथ शाहिद अली बल्तिस्तानी साहब हैं, बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह। जी जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है ब्रदर? जी जी, शायद माशाल्लाह आपका कलाम हम सुनते ही रहते हैं, आप बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, और अल्लाह मौला आपकी ज़बान में, आवाज़ में तासीर पैदा करे। और आपसे एक ख्वाहिश करनी थी। ज़रूर ज़रूर। ऐ मेरे मौला रज़ा वाला कलाम सुना दो। मैं इंशाअल्लाह ताला। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत सैयद शान अली डी खान से। आपका सलामत रहें आपके। जी, और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज वाले मुहम्मद। ये गरीब ज़हरा या गरीब अल गुरबा, तुझ पे है नौह गुनाह, खुश है करब बला। ए गरीब ज़हरा या गरीब अल गुरबा, तुझ पे है नौह गुनाह, खुश है करब बला। उस घड़ी अर्श बरी पर हुआ कोहराम बाबा, जिस घड़ी अहले सितम ने थे तुझे जहर दिया। तेरी हर आह पे कहते थे यही अर्ज़ो समा,
اے غریب الغربا یا معین الضعفاء یا علی موسی رضا، اے غریب زہرا یا غریب الغربا، تجھ پہ ہے نوح گناہ خوش ہے کرب و بلا، بولی معصومہ قم ہے میری قسمت بھائی، تیری لاشے پہ بہن آ کے نہ رونے پائی، داغ فرقت کا سہے کیسے بہن تیری بھلا، اے غریب الغربا یا معین الضعفاء یا علی موسی رضا۔ سلامت رہے ماشاءاللہ، بہت خوب، سلامت رہے قبلہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے معروف و مشہور انقلابی لہن جناب شاہد علی بلتستانی صاحب، اور آپ بھی اگر اس پروگرام میں ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو ہمیں لائیو کال پہ جوائن کر سکتے ہیں۔ شاہد بھائی، آپ کی جانب دوبارہ ہوگا ماشاءاللہ، آپ مولا کے، میں آپ کو کہوں کہ نواخوان امام زمانہ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور مجھے بتائیں ایم کیا ہے نواخوانی کی طرف آنا، یہ کیا کہیں گے؟ نواخوانی کو لے کر عزاداری کروانے کا مقصد قیام امام حسین کا پرچار کرنا، بے شک، لوگوں کے دلوں میں امام زمانہ کی محبت کو اجاگر کرنا، نیز تمام مومنین کے دلوں میں امام زمانہ کے نصرت کرنے کے لیے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کرنا، خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ تو بس یہ ایک مقصد کہ اپنے امام زمانہ کے لیے ایک ناصران ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، بنانے میں کچھ اپنا ایک چھوٹا سا کردار ادا کر سکتے۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نواخوانی جب کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا جوش و جذبے کے ساتھ، آپ کا بڑا انقلابی سٹائل ہے آپ کا، اور وہ اس پہ آپ کے آگے جو زیادہ جو مجھے جوشیلے نظر آتے ہیں آپ کو، جو نا جو اس میں لوگوں میں جو زیل اینڈ زسٹ نظر آتا ہے، وہ نوجوان نسل ہے یا جو بچے ہیں۔ تو میری آبزرویشن ٹھیک ہے کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ اس امام زمانہ کا خاص کرم ہے، کیونکہ اس کے مشن کو آگے لے کے جانا ہے اور ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے ہے، تو ہمارے بچوں کو، جوانوں کو اسی چیز کے لیے تیار کرنا ہے، تو ان کو یہ چیزیں، اور پھر جب ہم کلام پڑھنے جاتے ہیں تو وہ جب امام مہدی کا نام آئے، بی بی زینب کو لبیک کہنے کی بات آئے، تو ہر جوان بچہ میدان میں آج کی کربلا میں حاضر ہونے کی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، سو اس وجہ سے سارے بچے جوان جو ہے بھرپور انداز میں جوش کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں تو ان کی کال سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ میں سمیہ زادی بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی کراچی سے ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہے۔ آپ نہیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ شاہد علی بلتستانی صاحب موجود ہیں، تو آپ ان سے کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ نہیں سوال کچھ بھی نہیں، بس سنا دیں، کچھ بھی سوال کیا کریں گی؟ کوئی اسپیسیفک فرمائش بتائیے گا۔ کوئی امام زمانہ علیہ السلام سے جو ہے شاید اس وقت واجب اور ہم پہ فرض ہے کہ ان کے حوالے سے بات کی جائے، ان کے حوالے سے کچھ سنا جائے۔ بے شک بے شک، سلامت رہیں، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا۔ جی جی، جزاک اللہ آپ پر محمد وعلی محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی طرح دور حاضر کے حوالے سے ہی امام زمانہ سے استغاثہ کرتے ہوئے بے شک عطا کیجیے۔ یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، آپ دونوں سے بھی گزارش کروں گا آواز بلند میرے ساتھ امام زمانہ کو پکاریں۔ یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانا، ترسا ہے دل میرا آپ کے دیدار کو، ڈھونڈے میری نظر ہر گھڑی یار کو، ڈھونڈے میری نظر ہر گھڑی یار کو، دل میں ہے نام تمہارا اے مولا رقم، میں
تیرا عاشق ہوں یوسف زہرا جانم یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم ایسا ہے اب سما مومنوں کے درمیان میسم بوزر ملے اب مجھے کب یہاں میسم بوزر ملے اب مجھے کب یہاں رکھے ہیں دل میں سبھی نے پرائے صنم ہے ہم نے لاکھوں میں پائے کوئی بدھ شکن یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی جانم سلامت رہیں ماشاءاللہ۔ کیا کہنے ہیں۔ اچھا پروگرام کا وقت بھی بہت مختصر رہ گیا اور میری اپنی ایک ذاتی فرمائش تھی اور میں بس پروگرام کے اختتام پہ انشاءاللہ وہ میں کہوں گا کہ آخر میں آپ کلام پیش کیجیے اور آپ کا شوہر آفاق ابھی 40 کے موقع پر ریلیز ہوا اور ماشاءاللہ اسے بہت محبتیں آپ کو ملیں اور مومنین میں بہت میں نے خود دیکھا کہ 40 کے جو واک تھی اس دفعہ اس میں بھی ماشاءاللہ وہ آپ کا کلام چل رہا تھا۔ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ پیش کیجیے گا۔ آخر میں شاہد بھائی آپ کا انتہائی مشکور ہوں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے اپنی اس مصروفیات میں سے ایام فاطمیہ کے آپ کے ابھی فلائٹ بھی ہے تو آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے اور آپ کی محبتیں انشاءاللہ اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ جب بھی اسلام آباد آئیں گے تو ہمیں جو ہے عزت بخشیں گے۔ ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور جاتے جاتے میں بس آخر میں شاہد بھائی کلام پیش کریں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں حسین والے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہد بھائی بسم اللہ کلام ادا کیجیے۔ میری اذان سنتا ہے سارا زمانہ ہے عاشقوں کا ترانہ کرب و بلا کو ہے جانا اربعین شہدائے کربلا اربعین شہدائے کربلا با سید شہداء بعد امام واللہ اربعین کربلا اربعین شہدائے کربلا اربعین شہدائے کربلا با سید شہداء بعد امام واللہ اربعین کربلا دل میں میرے نور خدا کا ہے جلوہ ہے عاشقوں کا وہ قبلہ روضہ آبا عبداللہ صوبے حرم یوں ہی بڑھتے رہے دل میں یوں عشق لیے چلتے رہے رکنے نہ پائے جو آئے یہاں چلتا رہے یوں ہی یہ قافلہ اربعین شہدائے کربلا اربعین شہدائے کربلا با سید شہداء بعد امام واللہ اربعین کربلا ڈر کی فضا روکا ہے جس نے زمانہ داعش ہو یا کہ کرونا
جز رب کے ہرگز ڈرو نا، کرب و بلا کی ہے زمین شفا، کرب و بلا کی ہے فضا شفا، آتے ہیں در پہ غازی کے سبھی، لینے کو روح و بدن کی دوا، اربعین شہدائے کربلا، اربعین شہدائے کربلا، با سید شہداء وعدہ ماں، واللہ اربعین کربلا۔